بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں موضوع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور نہیں جانے دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بے خبری نہ رہے۔ ایک روز آپ اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ باہر چلے گئے اور جہاں جنگل میں اونٹ تھا وہاں جا پہنچے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش کے لیے نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ کہیں مل گئے اور حلیمہ نے کہا، اس گرمی میں تم کہاں پھر رہے ہو؟ شیمہ نے کہا، اماں مجھے اپنے بھائی کے ساتھ تو گرمی محسوس ہی نہیں ہو رہی، برابر ان کے اوپر ایک بدلی سایہ کیے رہی، جب یہ کہیں ٹھہر جاتے تو بدلی بھی ان کے اوپر ٹھہر جاتی تھی، یہ چل دیتے تو بدلی بھی ان کے اوپر چل دیتی تھی۔ موضوع نمبر 12 شمائل مجدیہ میں مذکور ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جس روز ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا کبھی ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی تو چراغ سے زیادہ نورانی تھی، اگر ہم کو کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جاتے، آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ موضوع نمبر 13 یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کربتوں کی طرف گئیں تو حبل اور دوسرے بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اپنی اپنی جگہ سرنگوں ہو گئے، اور سنگ اسود کے پاس لے کر گئیں تو سنگ اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو چمٹ گیا۔ موضوع نمبر 14 یہ بھی مروی ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دودھ پلانے لگی تو پستانوں سے اتنا دودھ بہنے لگا جو 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے لیے کافی ہوتا۔ موضوع نمبر 15 جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر کسی خوش وادی سے گزرتی تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی۔ موضوع نمبر 16 حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود سنتی اور دیکھتی تھی کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے اور درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جاتی تھیں۔ موضوع نمبر 17 رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا رضاعی بھائی دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رضاعی بھائی کا بیان ہے کہ میرا رضاعی بھائی جب کسی وادی پر جا کر کھڑا ہوتا تھا وہ فوراً سرسبز ہو جاتی تھی۔ موضوع نمبر 18 اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہم کنویں پر آتے تھے تو کنویں کا پانی ابل کر کنویں کے منہ تک آ جاتا تھا۔ موضوع نمبر 19 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو بدلی آ کر سایہ کر لیتی تھی اور جنگل کے جانور آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے تھے۔ موضوع نمبر 20 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اونٹوں کے مقام پر تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ 2 سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، ہم یہ بات سن کر فوراً ان کی طرف نکل کھڑے ہوئے، جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ لپیٹے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ کو چمٹا لیا اور دریافت کیا کیا واقعہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی سفید پوش آئے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا پیٹ پھاڑا، پھر اس کے اندر کسی چیز کو ٹٹولا، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا چیز نکالی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ابو یعلا، ابو نعیم اور ابن عساکر نے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ 3 آدمیوں کا ایک گروہ آیا،
ان کے پاس سونے کا ایک تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹایا اور پیٹ پھاڑ کر پیٹ کے اندر کی چیزیں نکالی، پھر ان کو برف سے دھویا اور خوب دھویا، پھر ان کو ان کی جگہ دوبارہ رکھ دیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے میرا دل نکال کر پھاڑا اور اس کو صاف کیا۔ یہ سب باتیں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک سیاہ بوٹی اس کے اندر سے نکال کر پھینک دی، پھر دائیں بائیں طرف ہاتھ گھمانے لگا، معلوم ہوتا تھا کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ پھر مجھے نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جو مجسم نور ہے۔ اس کو دیکھنے سے نگاہ چاق و چوبند ہو رہی تھی۔ اس انگوٹھی سے اس نے میرے دل پر مہر لگا دی۔ مہر لگاتے ہی میرا دل نور سے بھر گیا۔ یہ نبوت و دانش کا نور تھا۔ پھر دل کو لوٹا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ میں اس مہر کی خنکی اپنے دل میں مدت تک محسوس کرتا رہا۔ پھر تیسرے شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، تم ہٹ جاؤ۔ وہ ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے سینے کے وسطی لکیر خط ابیض کے آغاز سے زیر ناف کے آخر حصے تک ہاتھ پھیرا، فوراً شگاف جڑ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھتا تھا۔ موضوع نمبر 21۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ 1 سال قحط پڑا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بارش کی دعا کرنے کعبے کے پاس پہنچے۔ کعبے کی دیوار سے اپنی پشت لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ٹکڑا بھی نہ تھا۔ فوراً ادھر ادھر سے بادل آ گیا اور موسلادھار خوب بارش ہوئی، اتنی کہ ساری وادی بہہ نکلی۔ اسی واقعے کی طرف ابو طالب نے ذیل کے اشعار میں اشارہ کیا ہے۔ ان کا رنگ گورا ہے، ان کے طفیل میں بارش کی دعا کی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور رانڈوں کی عصمت بچانے والے ہیں۔ موضوع نمبر 22۔ خلاصۃ السیر میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے۔ مقام بصرہ میں پہنچے تو بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دیکھ کر پہچان لیا اور دست مبارک کو پکڑ کر کہا، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ ان کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ راہب سے دریافت کیا گیا، تم کو اس کا علم کیسے ہوا؟ راہب نے کہا، جب تم لوگ گھاٹی سے نکل کر آ رہے تھے تو میں نے دیکھا ہر درخت اور پتھر ان کی طرف جھک رہا تھا۔ ایسا صرف نبی کے لیے ہی ہوتا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں ان کے حالات پڑھے ہیں۔ پھر ابو طالب سے بحیرہ نے کہا، اگر تم ان کو لے کر شام کو گئے تو یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ راہب کے مشورے سے ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بصرہ سے ہی واپس کر دیا۔ موضوع نمبر 23۔ دوبارہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام کو ساتھ لے کر تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے۔ اس وقت سن مبارک 25 سال کا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح نہیں ہو پایا تھا۔ شام میں پہنچ کر ایک راہب کے گرجے کے پاس اترے۔ راہب نے اوپر سے میسرہ کی طرف جھانک کر دریافت کیا، تمہارے ساتھ یہ کون شخص ہے؟ میسرہ نے کہا، باشندگان حرم میں سے ایک قریشی شخص ہے۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کبھی کوئی اور نہیں اترا۔ موضوع نمبر 24۔ بعض سی روایت میں آیا ہے کہ راہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں آپ پر ایمان لایا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر مہر نبوت کو دیکھ کر چوما اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول نبی امی ہاشمی عربی ہیں، آپ ہی صاحب حوض ہیں، آپ ہی شفاعت کرنے والے ہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔